بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک کہانی ایک سبق۔ امی نے پھیری والے سے مرغی کے 12 چوزے خریدے۔ ایک تو وہ تھے ہی اتنے خوبصورت کہ ان کا دل انہیں خریدنے کو للچا گیا، اور پھر شاید وہ یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ ادھر ادھر صحن میں پھر کر ان میں سے کوئی ایک دو بھی جوان ہو گئے تو سارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ چوزے سارا دن صحن میں پھرتے رہتے، ان کے لیے نہ تو خوراک کے لیے کوئی علیحدہ انتظام کیا جاتا اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کچھ بہت تردد کرنا پڑتا۔ کھانا کھاتے ہوئے جو روٹی کے چند ٹکڑے بچ جاتے وہ ان کے واسطے زمین پر گرا دیے جاتے تو وہ انہیں ہی توڑ پھوڑ کر کھا لیتے تھے۔ بس شام ہونے پر انہیں صحن کے کونے میں ایک ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا جاتا تاکہ بلی سے بچایا جا سکے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے ہماری سیمی باجی جو مڑی تو ان کی ٹھوکر ایک چوزے کو لگ گئی جو نہ جانے کب ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ چوزا تو تھا ہی اتنا کمزور اور چھوٹا سا، اس کی تو ساری ٹانگ ہی مڑ گئی۔ سیمی باجی چونکہ دل میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس چوزے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے باریک کپڑے میں ہلدی لگا کر اس کی ٹانگ باندھ دی۔ خیر وہ ٹانگ ٹھیک تو کیا ہونی تھی، البتہ چند دنوں میں وہ لنگڑا کر چلنے کے قابل ہو گیا۔ ان کچھ دنوں میں سیمی باجی نے اس کا خیال کیا رکھا کہ اسے اب گویا ان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبح ٹوکرا اٹھایا جانے پر وہ سیدھا سیمی باجی کے پاس آ جاتا اور دن بھر ان کے پیچھے پیچھے رہتا۔ باجی شروع میں تو بہت جھنجھلائیں، بہت بار اسے دھتکار بھی دیا، کمرے سے باہر بھی نکال دیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کمرے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے رات کو بھی ٹوکرے کے نیچے جانے سے بچنا شروع کر دیا۔ شام کے اثار ہوتے ہی وہ سیمی باجی کے بستر میں گھس جاتا۔ پہل تو بڑی ڈنڈیاں پڑتی کہ چوزے کو کس طرح پکڑ کر ٹوکرے کے نیچے بند کیا جائے، مگر پھر باجی آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس ہی سلانے لگی۔ امی اور دادی بہت سمجھانے لگیں کہ بھلا کوئی چوزوں کو بستر میں سلاتا ہے، مگر پھر لنگڑاتے چوزے کو گھر میں پھدکتے دیکھ کر چپ ہو جاتی تھیں۔ دن گزرتے رہے، چوزے کم ہوتے رہے، کبھی کسی کو چیل اٹھا کر لے گئی، کبھی بلی کا حملہ ہو گیا اور چند سفید پروں والا چوزا بیماری کے نتیجے میں مارا گیا تو گھر میں صرف لنگڑے چوزے کے سوا کوئی نہ بچا۔ وہ بھی غالباً اسی وجہ سے بچ رہا تھا کہ سارا وقت تو وہ سیمی باجی کے ساتھ رہتا تھا۔ باجی کو بھی اب اس کی گویا عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے، صحن میں مڑتے ہوئے ہمیشہ قدم ایسے اٹھاتی جیسے کہیں نیچے چوزا نہ آ رہا ہو۔ اس کی احتیاط پر لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر بڑی مجبوری سے ہی پاؤں رکھتی ہوں، وگرنہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہوا میں ہی تیرتی پھرتی۔ وہ چوزا دیکھتے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، پر جب وہ اچھل کر ایک ٹانگ پر چلتا تو ہر دیکھنے والے چہرے پر بدمزمی دوڑ جاتی۔ باجی اب اسے بہت پیار کرنے لگ گئی تھی۔ وہ سوتا تو تھا ہی ان کے پاس، اب کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھانے لگا تھا۔ جس دن امی نے سیمی باجی کو سر جھکائے اس سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ گھبرا گئیں۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو سیمی باجی کے لیے کوئی ڈنگ کا رشتہ تو آنے سے رہا۔ ویسے بھی ان کی عمر تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اس دوپہر جب سیمی باجی سو رہی تھی، انہوں نے چوزا نکال کر محلے کے ایک لڑکے کو دیا اور کہا کہ کہیں بہت دور چھوڑ آئے۔ شام کو باجی سو کر اٹھی اور انہوں نے چوزے کو نہ پا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امی نے بہت بار دبے دبے لہجے میں انہیں سمجھایا کہ وہ اپنا تماشا نہ بنائیں، پر باجی کے اندر تو ویسے کچھ جیسے کوئی جن آ گیا ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی اور اسے کھول کر باہر نکلنے کو مچلتی، ساتھ ہی میں وہ اونچی اونچی آواز میں گھر والوں کو کوستے بھی جاتی تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے انہیں کمرے میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں محلے کی کتنی ہی عورتیں اکٹھی ہو گئی کہ شاید آوازوں سے انہیں لگا کہ کوئی موت ہو گئی ہو۔ یہاں آ کر جو ماجرا سنا تو سب نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بھلا شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں بھی کرتی ہیں؟ اگلی صبح باجی اٹھی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صاف لگتا تھا کہ وہ ساری رات سوئی نہیں ہوں گی۔ امی نے ناشتے کو کہا تو انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی شاید امی انہیں کچھ کہتی، پر ایسے میں دادی کی آواز سنائی دی، لو دیکھو تو کون آیا ہے۔ سب کی نظریں دروازے پر اٹھ گئیں جہاں وہ لنگڑاتا ہوا چوزا کھڑا تھا۔ سیمی باجی نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بڑی دیر تک کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ محلے کے لڑکے نے بعد میں 1000 قسمیں کھائیں کہ وہ اسے بہت دور چھوڑ کر آیا تھا، مگر امی کو یقین نہیں آیا۔
کتے بلیوں کا تو سنا تھا، یہ موئے مرغ کہاں سے واپس آنے لگے؟ پھر تو یہ بھی اتنا پدھا سا، ضرور تو اسے ساتھ والے کی گلی میں ہی کہیں چھوڑ کے آیا ہوگا۔ امی نے اس لڑکے کو خوب سنائی۔ چوزا اب باجی کے اور بھی قریب رہنے لگا، جیسے ڈرتا ہو کہ ذرا دور ہو تو اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ باجی کے قریب گھومتا پھرتا اور وہ جو سونے کو لپٹتی تو وہ جڑ سے بستر میں دبک جاتا۔ مجھے چوزوں کے بارے میں زیادہ تو معلومات نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیوں مجھے جیسے یقین سا تھا کہ جانور ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، مگر وہ چوزا بہرحال باجی کے برابر سوتا، اور حتیٰ کہ وہ اب دوپہر میں بھی کلولا کرتا نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، چوزا اب ایک نوجوان مرغ بن گیا تھا۔ باجی کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، جس سے امی بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی تو پہلے جو تھوڑے بہت رشتے آ رہے تھے اب وہ بھی آنے کم ہو گئے تھے۔ امی اکثر ذہن میں ہمسایہ عورتوں کے ساتھ خسر پسر میں مصروف نظر آتی، ایسے میں جو باجی ان کی قریب آتی تو سب خاموش ہو جاتی تھی۔ بہرحال وہ لاکھ سرگوشیاں کرتی، پر گھر میں ہم سب جان گئے تھے کہ امی اب سیمی باجی کو کسی رنڈوے سے بیاہنے کے چکر میں تھی۔ کوئی شجاع صاحب تھے جو قریبی بازار میں عرت کی دکان کرتے تھے۔ میں ایک دن اسکول کے بعد ان کی دکان کے قریب سے گزرا۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ اتنی خوبصورت سیمی باجی کو ان سے بیاہ دیا جائے۔ وہ بالکل ابا کی عمر کے قریب کے دکھتے تھے اور پان کھاتے ہوئے گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ گران دم کے وہ بڑی بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور ہر سمت نظریں گھما رہے تھے۔ امی اور چند ہمسائے کی عورتیں ان کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ ہاں البتہ ابا ذرا لا تعلق سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں باجی چائے کا ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے پیچھے لنگراتا ہوا چوزا بھی کمرے سے آ گیا۔ چوزے کو دیکھ کر شجاع صاحب کی جو ہنسی چھوٹی کہ ان کی مونچھیں اوپر کان تلک اٹھ گئیں۔ امی کھسیا کر بولی، یہ سمی سے بڑا منحوس ہے۔ شجاع صاحب کے نکلتے ہی گھر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ باجی نے فرداً فرداً ہر ایک کی منتیں ڈالیں کہ ان کا گلا گھونٹ دیں پر اس آدمی کے ساتھ نہ بھیجیں، پر اس دن سب کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ غریب آدمی اپنے سے جڑے لوگوں کو بڑی محدود خوشیاں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا بس نہیں چلتا۔ باجی آخر میں میرے قریب بھی آئیں۔ میرا بہت جی چاہا کہ میں فوراً برا ہو جاؤں، باجی کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں، مگر میں نے بھی سر جھکا لیا۔ باجی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے کمرے سے نکل گئی اور ان کے پیچھے وہ چوزا لنگراتا ہوا جاتا تھا۔ اب گھر میں باجی کی شادی کا ڈنڈورا پیٹنے لگا۔ باجی شروع کے دن تو روئیں، پھر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جس دن ان کی رخصتی تھی اس دن صبح سے ہی چوزا بڑا بے چین سا تھا۔ شاید لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جانوروں کو نظر آنے والی آفات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عام سی شادی تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ بس نکاح کے وقت مولوی صاحب دلہن سے قبولیت کا سوال کرنے کو آئے۔ ان کا پاؤں چوزے سے ٹکرا گیا اور انہوں نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہم بچے ہنس پڑے۔ باجی البتہ گھونگھٹ کے پیچھے خاموش بیٹھی رہی۔ انہوں نے مولوی صاحب کے سوالوں پر ہاں تلک نہیں کہا۔ پھر رخصتی کا منظر آیا اور بونڈے طریقے سے سجی کار پر باجی کو بٹھا لیا گیا کہ باجی کہیں بازار وغیرہ جا رہی ہوں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ باجی سے جدا ہوتا تھا، پر اس جدائی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ وہ گھر سے کبھی نہیں نکلتا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ جیسے باہر موجود دو ٹانگوں والے مرغ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں گے کہ یہ بھلا کیوں ان کی طرح منات سے نہیں چل سکتا۔ گھر میں بہرحال کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے وہ ہمیشہ یہیں رہتا۔ تو تمام رات وہ باجی کا انتظار کرتا رہا اور صبح میں نے اسے ہاتھ دھونے والے واش بیسن کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی جس میں اس نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کمرے میں داخل نہیں ہوا، بس وہیں صحن میں گھومتا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ بڑی کوشش سے اپنے آپ کو گھر کے ایک فرد سے پالتو پرندے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیمی باجی بہت دن نہیں آئی۔ امی اور خالہ کچھ دن ہوئے انہیں مل کر آئی تھی اور بتاتی تھی کہ وہ بہت خوش ہیں، پر مجھے ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ شجاع صاحب کے ساتھ مڑی چلی گئی ہیں اور ہفتے 10 دن کے بعد لوٹیں گی اور پھر واپس گھر آئیں گی۔ ایک رات دروازے کی گھنٹی بجی، میں باہر نکلا تو چوزا پہلے ہی دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بڑی بےتابی سے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔
وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں آج دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میک اپ اور چمکیلے کپڑوں میں کھڑی سیمی باجی کو پہچان ہی نہ پایا، مگر پھر شجاع صاحب پر نظر پڑی تو میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ باجی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر خوب پیار کیا اور شجاع صاحب کو لیے اندر بڑھ گئیں۔ ایسے میں میری نظر اس چوزے پر پڑی جس کی طرف باجی نے دیکھا تلکنا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بالکل ساکت، جیسے اس نے ہلکی سی جنبش بھی کی تو اس کا پورا جسم پھڑ پھڑا کر زمین پر گر جائے گا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور باجی اسے قریب سے گزرتی اندر چلی گئیں۔ گھر کے سب لوگ شجاع صاحب کی مدارت کو جت گئے۔ ایسے میں نے کچن میں امی اور سیمی باجی کو خسر پسر کرتے دیکھا۔ امی نے کہہ رہی تھی کہ تم بتا تو دیتی کہ شجاع کو بھی ساتھ لا رہی ہو، اب وہ پہلی بار گھر آیا ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ باجی البتہ انہیں ہی برا بھلا کہہ رہی تھی کہ آپ کو گھر میں کچھ تو رکھنا چاہیے تھا۔ فریج فریزر کھول کر دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میرے دن بہت اداسی اتر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے سیمی باجی کو دیکھا جو کچن سے باہر آئیں اور اب کی بار وہ اندر جانے کی بجائے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی جہاں وہ مرغ ابھی بھی ساکت حالت میں کھڑا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑا۔ یہ عجیب ہاتھ تھے، ان میں گزرے وقت کی محبت کا سایہ تک نہ نظر آ رہا تھا۔ باجی سے اٹھائے میرے قریب آئیں اور بیگانگی سے اسے میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اسے چوکیدار چچا کے گھر لے جاؤ اور بولو کہ ذبح کر کے ذرا گوشت بنا دے، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ میں ہونک سے بڑا انہیں تکتا رہا مگر وہ بڑی بے مروتی سے مڑی اور اندر چلی گئی۔ امی البتہ کچن کے دروازے پر کھڑی اداس کھڑی تھی اور گاہے بگاہے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دوستو، آئی ہوپ آپ کو چوزے کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔